دلی کے اسپتالوں میں جو ہے آکسیجن کی کمی؟ دیکھیے، جس طرح سے ایک دہشت زدہ ماحول معاشرے میں بن گیا ہے، سماج میں جس طرح سے کورونا کی ایک لہر کا ایک خوف ایسا بن گیا ہے کہ ہر اچھا صحت مند آدمی بھی اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگا کہ مجھے کہیں کورونا، ذرا سا کسی کو کھانسی نہیں اٹھی کہ وہ بھی اپنے آپ کو بیمار سمجھنے لگا۔ تو یہ وحشت زدگی اور دہشت زدگی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں ہماری حکومتیں بھی، حکمراں بھی، پارٹی کے لیڈران بھی اور میڈیا بھی، نیشنل میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو یا گودی میڈیا ہو، جو میڈیا بھی ہیں یہ تمام بھی جو ہے اس میں ایک بہت ہی پینک کرنے والا جو ہے کریکٹر ادا کر رہے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہے۔ ارے بھائی، ایک آزمائش کا وقت ہے، ایک مصیبت کا وقت ہے۔ لوگ جو ہے اس وقت نزلے زکام کھانسی سے، جس کو کورونا آپ کہتے ہیں، کورونا کی وجہ سے، تو لوگ جو ہے ہر وقت جو ہے ٹی وی پہ جب بھی کھولی آپ کے وہ مر گیا، وہاں وہ مر گیا۔ ٹھیک ہے، مر رہے ہیں بھائی، پہلے بھی تو لوگ مرتے تھے۔ پہلے کیا آپ ہر وقت یہ گنواتے تھے کہ آج اتنے مر گئے؟ آپ ڈیٹا نکال لیجئے، تمام ہسپتالوں کے دلی ہی کے ڈیٹا نکال لیجئے، اور پھر بتائیے کہ اب سے 6 مہینے پہلے یا اب سے 2 سال پہلے جو اس مہینے میں جتنی موتیں ہوتی تھی، کیا ان میں جو ہے کتنا اضافہ ہوا ہے؟ وہ ایسا نہیں ہے کہ بہت کئی گنا زیادہ بڑھ رہی ہیں موتیں۔ جتنے بھی دوسری بیماریوں سے بھی مرنے والے لوگ ہیں ان سب کو بھی اس وقت کورونا میں کاؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ، ان کا علاج، کسی بیماری کا علاج اسپتالوں میں نہیں کیا جا رہا، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ پچھلے بار بھی یہی ہوا تھا، جب پچھلے سال کورونا کا ایک یہ اٹھا کہ بھئی کورونا آ گیا ہے، کورونا ہو گیا ہے، تو اس وقت بھی تمام ہسپتال بند کر دیے گئے۔ اسپتالوں نے تمام بیماریوں کے علاج بند کر دیے اور ہر کسی کو بس کورونا کورونا کورونا۔ ارے بھئی کیا ہے؟ اچھے خاصے لوگوں کو آپ جو ہے دہشت زدہ کر رہے ہو، لوگوں کو ڈرا رہے ہو۔ حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے، اور سماج کے کسی بھی ذمہ دار سیکشن کا، وہ میڈیا ہو یا سوشل ایکٹیوسٹ ہوں یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں یا سرکار چلانے والے لوگ ہوں، ان سب کی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی وبا، کوئی آفت افتاد آئی بھی ہے تو اس میں لوگوں کو حوصلہ دیں، لوگوں کی ہمت بندھاویں، اور لوگوں کو ان کی جگہ پر کھڑا رکھنے کے لیے جو ہے حوصلہ دینے کا کام کریں۔ لیکن یہاں الٹا ہوتا ہے کہ روزانہ آ کر کے دن میں 10 بار جو ہے کہ صاحب وہ ہو گیا، ادھر سے تباہی آ گئی، ادھر سے مر گئے، ادھر سے ہو۔ ارے بھائی وہ تو ہو ہی رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ آپ جو ہے لوگوں کو حوصلہ دیجئے، ہمت دیجئے۔ یہ ہمت بندھانے کا وقت ہے، نہ کہ لوگوں کو پینک کرنے کا، لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کا اور لوگوں کو وحشت زدہ کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ شعوری طور پر ایسا کر رہے ہیں یا لاشعوری طور پر ایسا کر رہے ہیں، یعنی سوچ سمجھ کے وہ ایسا کر رہے ہیں یا بے سوچے سمجھے ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور سماج کو اس وقت چاہیے کہ وہ بالکل دہشت زدہ نہ ہوں۔ بھئی یہ سب جو ہے جب موسم خراب ہوگا تو بیماریاں تو آئیں گی۔ اب اس کو آپ کووڈ کا نام دے لیجئے، کورونا کہہ لیجئے، کچھ اور نام دے لیجئے، نمونیا بگڑنا کہہ لیجئے، نزلہ زکام کھانسی سوائن فلو کہہ لیجئے، آپ اس کو جو ہے ایک بخار اور چکن گنیا آیا تھا اس کا نام دے لیجئے، یا کوئی اور بخار۔ طرح طرح کے بخار آتے ہیں، ہر چوتھے پانچویں سال پہ کوئی ایک نیا بخار پیدا ہو جا رہا ہے۔ تو یہ سب بیماریاں آتی ہیں، اور یہ شروع میں جب آتی ہیں تو وبا کی شکل ہی میں آتی ہیں۔ کبھی کسی وقت جو ہے کوئی زیادہ ہو جاتی ہے، کسی کا کچھ کم ہوتا، لیکن اس وقت جس طرح سے کہ تمام بیماروں کا علاج چھوڑ کر کے جو ہے کہ صاحب وہ سب بند کر دیے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا آدمی کا، وہ بیچارہ ہڈی ٹوٹا ہوا پڑا ہوا ہے، اس کو جو ہے 2 دن بھرتی کیا، تیسرے دن کہہ دیا اسپتال نے کہ صاحب وہ کورونا ہو گیا، چوتھے دن وہ مرا اور گھر کو بھیج دیا۔ یہ سب تماشے جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اب تو اسپتالوں میں آکسیجن بھی نہیں ہے، آکسیجن ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر ہسپتالوں میں آکسیجن نہیں ہے تو یہ ذمہ داری تو سرکاروں کی ہے نا، یہ فیلئر سرکاروں کا ہے۔ کیا کر رہی تھی سرکار 1 سال سے؟ جب آپ کو پچھلے سال یہ بات معلوم ہو گئی تھی، چلیے آپ کی بات مانی کہ صاحب کووڈ جو ہے بہت خطرناک ہے، بہت بڑی وبا ہے، بہت مصیبت ہے، تو آپ کیا کر رہے تھے بھئی 1 سال سے؟ صرف الیکشن لڑ رہے تھے؟ کیا سرکاروں کا کام صرف 12 مہینے الیکشن موڈ میں رہنا ہے؟ پبلک کو بیوقوف بنا کر کے ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہو مہاماری پھیل رہی ہے، بہت بڑا طوفان آ گیا ہے مہاماری کا، اور دوسری طرف آدمی کے اوپر آدمی اکٹھا کر کے لاکھوں کی ریلیوں کو آپ بغیر، آپ ہی نعرہ دیتے ہو کہ صاحب سوشل ڈسٹینسنگ رکھو، صاحب ماسک لگاؤ، ماسک ضروری ہے، سوشل فاصلہ ضروری ہے، تو نہ کوئی فاصلہ آپ کی ریلیوں میں ہے، نہ کسی کے منہ پر ماسک ہے، نہ خود آپ پہن رہے ہیں ماسک، نہ آپ کے اسٹیج پر جو ہے وہ فاصلے ہیں، تو پھر کیا ہے یہ سب تماشا؟ جب آپ خود جو ہے قانون کی، اپنے ضابطوں کی خلاف ورزیاں آپ کر رہے ہیں اور پبلکلی کر رہے ہیں، اور پبلک کو اکٹھا کر کے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ ووٹنگ کرو، بھائی ایک طرف آپ کہہ رہے ہو آپدا، تو پھر وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کہا کرتے ہیں کہ آپدا کو اوسر بناؤ، تو آپ جو ہے
اس آپدا کی آڑ میں اوسر بنانے کا کھیل کھیل رہے ہیں، جو ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا جرم ہے، انسانی جرم بھی ہے، سماجی جرم بھی ہے، قانونی اور سیاسی جرم بھی ہے، اور یہ بہرحال آپ ہی کے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے، پبلک مر رہی ہے، پبلک کو مرنا ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں بالکل سیدھی سی بات ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ دوسری جگہ اللہ میاں نے ایک جگہ ایک اور اصول بیان کیا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو کچھ اس دنیا میں ہے یہ سب فنا ہونا ہے، آدمی آئے ہیں یہ بھی جائیں گے، سب کی اپنے اپنے وقت پہ موت ہے، اس کو مرنا ہے۔ اور ہمارا تو ایمان اس بات پہ ہے کہ جس وقت جس جگہ جس بہانے سے اللہ نے لکھ دی ہے اس کو ساری دنیا مل کر کے بھی جو ہے ٹال نہیں سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے موت کے منہ میں خود جا کے سر رکھنا شروع کر دیں، یا بیمار خود اپنے آپ جان بوجھ کر ہونا شروع کر دیں، یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کے ساتھ جو ہے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میری موت ہرگز اس وقت سے پہلے نہیں آ سکتی جب اللہ نے مقدر کر دی ہے۔ کوئی بیماری مجھے مار نہیں سکتی جب تک میرا اللہ مجھے نہ چاہے۔ جب میرا وقت نہیں آیا، جب تک میرا وقت زندہ رہنے کا ہے، کوئی بیماری، کوئی وبا، کوئی مصیبت میری جان نہیں لے سکتی۔ میری جان اسی وقت جائے گی جس وقت کا اللہ نے میرے لیے مقدر کیا ہوا ہے۔ اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ اعصاب کو، حوصلوں کو مضبوط رکھنا چاہیے، اور مضبوط حوصلے کے ساتھ زندگی جینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دکھ، بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں، آلام، پریشانیاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، یہ وقت ہے، آتا ہے جاتا ہے، گزرتے رہتا ہے، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے، تو یہ سب ہوتا رہے گا، یہ زندگی کا پارٹ ہے، یہ دنیا اسی طرح چلتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سماج کو وحشت زدہ کر دیں، ہم اپنے سماج کو دہشت زدہ کر دیں، ہم ہر وقت جو ہے لوگوں کو خوف دلاتے رہیں، ہم ایک نفسیات ایسی بنا دیں لوگوں کی کہ ان کو سوائے موت کے کہیں کچھ نظر ہی نہ آئے۔ ارے بھائی، زندگی میں اور بھی کچھ تو ہے، آپ کو صرف جو ہے صبح سے شام تک اموات ہی کیوں نظر آتی ہیں کہ صاحب یہاں وہ مر گیا، وہاں وہ مر گیا؟ تمام ہسپتال ہی میں جو ہے وہ سارے، وہ ہسپتالوں میں تو 12 مہینے بھی آپ جا کے دیکھیے گا، میں تو جاتے رہتا ہوں وقتاً کیونکہ مر رہے ہیں نا لوگ، وقتاً چتائیں جل رہی ہیں۔ ہاں، چتائیں جل رہی ہیں، بالکل یہ ٹھیک ہے، چتائیں جل رہی ہیں، چتائیں 12 مہینے اور بھی جلتی ہیں جب جاتے ہیں آپ کیمرے لے کر کے وہاں پہ۔ اب کیا ہے کہ آپ کووڈ کے نام پر جو ہے عام شمشانوں کو بند کر دیتے ہیں، آپ کووڈ کے نام پر عام قبرستانوں میں تدفینیں بند کر دیتے ہیں، کچھ مخصوص قبرستان کو، کچھ مخصوص شمشانوں کو آپ جو ہے نامزد کر دیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ان کی ہوگی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں 50 قبرستانوں میں الگ الگ تدفین ہونی تھی ان کو آپ 5 میں کر دیں گے، تو وہاں دکھے گا کہ یار بہت ساری قبریں ایک ساتھ بن رہی ہیں، بہت ساری میتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں۔ یہی شمشانوں کا حال ہے کہ جہاں 500 شمشانوں میں لوگ جلائے جاتے تھے، مردے جو ہے لا کر کے وہاں ان کا انتم سنسکار کیا جاتا تھا 50 جگہوں پر، اس کو سمیٹ کے آپ نے 5 جگہوں پر کر دیا۔ تب ظاہر سی بات ہے 50 جگہ کا برڈن جب 5 جگہ پر پڑے گا تو وہاں تو دکھے گا کہ بہت سارے لوگ مر رہے ہیں، بہت ساری، اور اس کو جو ہے آپ کیمرے سے جو ہے پھر رات دن ٹی وی پر دکھائیں گے۔ تو یہ خوف دلانا بند کیجئے، پبلک کو یہ بتائیے اور یہ سمجھائیے کہ ٹھیک ہے، مصیبت کا وقت ہے، پریشانی کا وقت ہے، یہ ابتلا کا وقت ہے، آپ سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھیے، جو بھی آپ نے ضابطے بنائے ان کو سب کو کیجیے، لیکن حوصلہ رکھیے، ہمت رکھیے۔ اگر آپ نے حوصلہ توڑ دیا، ہمت توڑ دی، آپ نے اپنے ذہن پہ وحشت طاری کر لی، تو پھر اچھا آدمی بھی آپ بیمار کر دیں گے، اور وہی بیمار لوگ جو ہے انہی کو منفی سوچ میں ڈال کر کے، نگیٹو سوچ میں ڈال کر کے، دہشت زدہ کر کے وہی اچھے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ ذمہ داری کا ثبوت دیجیے سرکاروں کو بھی، اور ہسپتال کے ڈاکٹروں کو بھی، سماج کے لوگوں کو بھی، میڈیا کو بھی، اسی طریقے سے حوصلے اور ہمت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا آکسیجن ختم ہو رہا ہے، تو آکسیجن ختم کرنا کون کرے گا؟ گورنمنٹ کرے گی۔ انتظام گورنمنٹ کو کرنا تھا، پہلے سے کر کے رکھنا تھا، جب آپ کو پتا تھا اور آپ کے پاس تمام جو ہے انٹیمیشن بھی آ رہے تھے، ہر طرف سے سگنلز آپ کو مل رہے تھے کہ سب آنے والا ہے، آ رہا ہے، ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، تو پھر آپ کیا کر رہے تھے بھائی؟ آپ سوائے سیاست کرنے کا کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ پی ایم کیئر فنڈ کہاں ہے آپ کا؟ پچھلی بار تو آپ نے جو ہے سارا جو ہے ٹھیکرا پھوڑ دیا تھا لا کے مسلمانوں کے اور تبلیغی جماعت والوں کے اوپر کہ صاحب وہ تو ان کی وجہ سے پھیل گیا، جبکہ صحیح بات یہ ہے اگر کسی وجہ سے پھیلا تھا تو وہ آپ کے سلام ٹرمپ کی وجہ سے پھیلا تھا، وہ بھی آپ نے احمد آباد سے شروع کیا تھا کورونا پھیلانا۔ اب کی بار جو ہے آپ نے ہردوار سے اس کو پھیلایا ہے۔
آپ نے مغربی بنگال سے اس کو پھیلایا ہے, آپ نے آسام کی ریلیوں سے اس کو پھیلایا. آپ جو ہے پورے ملک میں خود جرائم کو پھیلاتے ہیں اور پھر جو ہے اس کا ٹھیکرا کسی کے سر بھی پھوڑ کر کے بہت ہی منظم سازش کے تحت آپ جو ہے اپنی ذمہ داریوں سے بچ کے بھاگ جاتے ہیں اور ایک سیاسی کھیل شروع نیا کر دیتے ہیں. تو آج بھی آپ کو آکسیجن کی کمی آپ کو پورا کرنی ہے کارخانوں سے. میں تو کل بھی دیکھ رہا تھا کہیں سے, مجھے کچھ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے 2-4 ویڈیو بھیجی, کارخانوں کی دکھائی, بلکہ ایک تو NDTV والوں نے دکھائی, ایک کارخانے میں جا کر کے لائیو دکھایا اس نے کہ کس طرح سے وہاں سے آکسیجن تیار ہو رہی ہے, سلنڈر بھر رہے ہیں, لوگ لا رہے ہیں. اور اسی طرح سے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, جو سماجی خدمتگار لوگ ہیں, جو سماج سیوی سنستھائیں ہیں, وہ لوگ بھی اپنے اپنے طور سے آکسیجن لا کر کے لوگوں کو پرووائڈ کرانے کا کام کر رہے ہیں. اور یہ کام اس وقت کرنا چاہیے. جتنا زیادہ سے زیادہ ہم اس وقت لوگوں کی مصیبت میں راحت کا کام کر سکتے ہیں, لوگوں کو راحت پہنچا سکتے ہیں, وہ کرنا چاہیے. ہر آدمی کو اپنے طور پر یہ کرنا چاہیے. حکومت کی ذمہ داری ہے, اگر حکومت ایسا نہیں کرتی وہ مجرم ہے اور اس جرم کی سزا جنتا کو دینی چاہیے. جنتا کو یہ حساب اس گورنمنٹ سے لینا چاہیے. حکمرانوں کو بغیر ناتھ کا سانڈ نہیں بننے دینا چاہیے. آپ نے جو ہے یہ غلطی کری ہے کہ پچھلے 7 سال سے حکمرانوں کو بے ناتھ کے سانڈ بنا دیا ہے. وہ جدھر چاہتے ہیں ٹکریں مارتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, درم بھرم کرتے جا رہے ہیں پورے سماج کو, پورے ملک کو, اور آپ جو ہے تماشائی اور بے بسی کا اس وقت جو ہے حالت میں بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کیا ہو گیا. تو بھیا ان کو ناتھ ڈالیے, ان سے ان کا حساب کیجئے, ان کو سے سوال کیجئے, ان سے مطالبے کیجئے کہ تم اپنی ذمہ داری کو پوری کرو. کام سماج کا کام یا سماج کے لوگوں کا کام صرف ووٹ دینا نہیں ہے. ووٹ دینے کے بعد ان پر نظر رکھنا اور ان کو الرٹ کرتے رہنا اور ان سے سوال کرتے رہنا, یہ سب کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری پر بھی آپ کو کھڑے رہنا ہے, چاہے آپدا کا وقت ہو, اس مصیبت کے وقت میں بھی اپنا سماج کی مدد بھی کرنا اور ان کو بھی الرٹ کرنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے.